رہتی ہے، تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ جنید فاخر نے گھر پہنچتے ہی انیلا سے پوچھا، جو بالوں میں رولر لگائے میگزین کی ورق گردانی میں مصروف تھی۔ انہوں نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی اور طنزیہ لہجے میں بولی، آپ نے سمرہ کو کہاں دیکھ لیا جو اس کی فکر ہونے لگی ہے؟ آپ کی کاروباری مصروفیات اس بات کی کہاں اجازت دیتی ہیں جو آپ ہم ماں بیٹی کو کچھ وقت دے دیں؟ آپ تو صرف اپنے بیٹی کی فکر رہتی ہیں۔ زیادہ طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بحیثیت ماں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم سمرہ پر نظر رکھو کہ وہ کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے۔ اسجد اور اس کے درمیان جو کچھ چل رہا ہے اس سے میں غافل نہیں ہوں۔ اسجد کا تعلق جس گھرانے سے ہے، میں اس گھرانے کے لوگوں کی فطرت سے واقف ہوں۔ دولت مند بننے کے لیے انہیں یہی راستہ نظر آتا ہے کہ وہ کسی ہائی فیملی کی لڑکی سے شادی کر لیں۔ عام تو پتہ نہیں کتنے آگے کی سوچنے لگتے ہیں۔ جہاں تک میں سمجھتی ہوں، سمرہ کی اسجد سے دوستی نائم کے حوالے سے۔ میری بیٹی اتنے بے وقوف نہیں جو کسی مڈل کلاس لڑکے کو اپنا ہم سفر بنا لے۔ اسجد کے پاس ہے ہی کیا؟ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے۔ اس کی زندگی تو اپنی بہنوں کے سسرال رخصت کرتے ہوئے ختم ہو جائے گی۔ انیلا نخوت بھرے لہجے میں بولی، تم کھانا لگواؤ، اور ہاں، سمرہ آئے تو اس سے پوچھ لینا اور اس سے اپنے طور پر سمجھا دینا مجھے وہ اسجد کے ساتھ دوبارہ دکھائی نہ دے۔ ٹھیک ہے، میں کھانا لگواتی ہوں۔ انیلا یہ کہتے ہوئے ملازم کو آوازیں دینے لگی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کافی پیتے ہوئے سمرہ نے کہا تو اسجد جواب میں کچھ کہے بنا ہکا بکا اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کئی منٹ تک سکوت طاری رہا تو سمرہ دوبارہ مخاطب ہوئی، ایسے کیا دیکھ رہے ہو، کچھ بولو۔ اسجد سکوت کو توڑتے ہوئے متعدد روی سے بولا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں اور مجھے تم سے زیادہ موزوں لائف پارٹنر ملنا ممکن نہیں، مگر کیا؟ سمرہ چڑ سی گئی، مجھ پر اپنی بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں، اور تم جس دھڑلے سے مجھے شادی کے آفر کر رہی ہو، اپنے ڈیڈ سے مشورہ کیے بغیر ایسا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ میں یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ ان کا جواب انکار میں ہوگا۔ تم اس کی فکر بالکل مت کرو۔ سمرہ پر اعتماد لہجے میں بولی، میں اپنے ڈیڈ کو جانتی ہوں، میں انہیں بے حد عزیز ہوں۔ انہوں نے نائم بھائی اور مجھ میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ آج تک انہوں نے میری کوئی بات نہیں ٹالی، میری ہر تمنا پوری کی ہے۔ اسجد کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں جتنا کہ تم سمجھ رہی ہو۔ یہ تمہاری عام فرمائشوں کا معاملہ نہیں ہے، تمہاری شادی کا معاملہ ہے۔ تمہارے ڈیڈ چاہیں گے کہ تمہارا رشتہ ہم پلہ لوگوں میں ہو۔ تمہارے میرے متعلق خیالات جان کر وہ یہی سمجھیں گے کہ میں تمہیں اکسا رہا ہوں، تمہیں سیڑھی بنا کر۔ میرے ڈیڈی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور روشن خیال ہے، میں خود ان سے بات کروں گی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا بہت ناراض ہوں، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ وہ میری وجہ سے تمہیں قبول کر لیں گے۔ سمرہ نے قطع کلامی کرتے ہوئے اسجد کی ہمت بندھائی، تم جذباتی ہو کر حقائق کو نظر انداز کر رہی ہو۔ تمہارے ڈیڈ، کیا تمہاری ماما تمہاری کلاس لیں گی کہ تمہیں مجھ پر کیا نظر آیا جو اتنا آگے کا سوچنے لگی؟ بہتر ہوگا کہ ہمارے درمیان اچھے دوستوں کا تعلق رہے، اسجد ٹھوس لہجے میں بولا۔ میرے پیرنٹس کو میری شادی کہیں نہ کہیں کرنی ہے، اگر میری شادی تم سے ہو جائے تو کیا حرج ہے؟ تم میری پسند ہو۔ سمرہ کی آنکھوں میں ایک دم آنسو آ گئے۔ ایک بات سن لو، میری شادی ہوگی تو تم سے، تم پیچھے نہیں ہٹو گے، وعدہ کرو۔ سمرہ نے اپنا ہاتھ اسجد کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جسے اسجد نے فوراً تھام لیا۔ میں تمہاری غزالی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا۔ یہ سن کر سمرہ کے چہرے پر اطمینان اتر آیا۔ چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھنے کے بعد سرو کرتے ہوئے رمیسا نے بانو آپا کے ساتھ آئی ہوئی خاتون اور ان کی بیٹی کو سرسری نظر سے دیکھا، جو اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے اسے دیکھنے آئی تھی۔ رمیسا کے منع کرنے کے باوجود طلعت آرا نے بانو آپا کے کہنے پر ان خواتین کو بلا لیا تھا۔ بانو آپا نے لڑکے کی فیملی کی تعریف کچھ اس انداز سے کی تھی کہ طلعت آرا متاثر ہو گئی تھیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ خاتون محبت بھرے لہجے میں رمیسا سے مخاطب ہوئی۔ رمیسا فاطمہ، رمیسا نے مختصر جواب دیتے ہوئے انہیں چائے کا کپ پکڑایا۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بیٹی آپ کی۔ خاتون کے منہ سے رمیسا کی تعریف سن کر طلعت آرا کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے تو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے، ان کی تصویر مجھے دے دیجیے گا، میں اپنے بیٹے کو تصویر دکھا لوں، اس کے بعد ہی کوئی جواب دوں گی۔ جی بہتر، طلعت آرا خاتون کی بات کے جواب میں بولی۔
خاتون بڑی اپنائیت سے ان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئی، جبکہ ان کے ساتھ آئی ان کی بیٹی چہرے پر بیزاری طاری کیے بیٹھی رہی۔ ان کے جانے کے بعد رمیسا امی سے الجھ پڑی۔ امی، جب میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ ابھی میں اپنی اسٹڈی مکمل کرنا چاہتی ہوں تو آپ نے ان لوگوں کو کیوں بلایا؟ اگر میرے اس فیملی میں رشتہ طے ہو گیا تو میری پڑھائی کا کیا ہوگا؟ باہر میں جائے تمہاری پڑھائی، لڑکیوں کی یہی عمر ہوتی ہے شادی کی۔ خدا کرے مسز اشفاق کے بیٹے کو تم پسند آ جاؤ تو میری فکر بھی دور ہو۔ لڑکا اکلوتا ہے، صرف 2 بہنیں ہیں جن میں سے ایک شادی شدہ ہے۔ مجھے تو یہ لوگ بہت پسند ہے۔ سچ پوچھو تو تمہارے لیے یہ ایک آئیڈیل رشتہ ہے۔ لڑکی کی تعلیم بھی مناسب ہے، گریجویشن کیا ہوا ہے، طلعت آرا سرشاری سی ہو کر بتا رہی تھی۔ واہ امی، آپ کا تو جواب ہی نہیں۔ آپ نے لڑکے کو بھی دیکھا ہے نہ اس کے گھر کو؟ اس کی والدہ کے ساتھ بمشکل پونا گھنٹہ گزارا ہے اور پسندیدگی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ اوپر سے لڑکی کی تعلیم بھی آپ کو اعلیٰ لگ رہی ہے، رمیسا طنزیہ انداز میں بولی۔ اب میں اور تمہارے ابو اتنے بھی عقل سے عاری نہیں ہیں جو بغیر دیکھے بھالے تمہارا رشتہ طے کر دیں گے۔ تم تو بلا وجہ الجھ رہی ہو۔ ان لوگوں کی طرف سے ہاں تو ہو لینے دو، پھر تمہارے ابو لڑکے کے بارے میں مکمل چھان بین کریں گے، اس کے بعد ہی رشتہ فائنل کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، رمیسا نے آہستہ سے کہا۔ اسے امی سے مزید الجھنا بیکار لگا۔ سمرا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تھی ماما کو پریشانی کے عالم میں لان میں ٹہلتے دیکھا۔ کیا بات ہے ماما، آپ کچھ پریشان ہیں؟ خیریت تو ہے؟ اتنی دیر سے تم کہاں غائب تھی؟ صبح 11 بجے سے تم نکلی ہوئی ہو اور رات کا 1 بج رہا ہے۔ تمہارا موبائل بھی آف تھا۔ تمہیں کچھ احساس ہے میری پریشانی کا؟ کس کے ساتھ تھی تم؟ انیلا نے درست لہجے میں پوچھا۔ اپنی فرینڈز کے ساتھ تھی۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے جو اتنی تلخی سے مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ آج سے پہلے تو آپ کو کبھی میرے آنے جانے سے پرابلم نہیں ہوئی، سمرا لاپرواہی سے بولی۔ مگر اب مجھے پرابلم ہو رہی ہے جب سے مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اپنے سرکل کے لڑکوں کو چھوڑ کر مڈل کلاس اسجد کے ساتھ دوستی بڑھا رہی ہو۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ اس 2 ٹکے کے لڑکے کی مجھے نائم سے دوستی گوارا نہیں تھی۔ تم میرے علم میں لائے بغیر اس سے تعلقات استوار کی ہوئی ہو۔ خبردار جو تم نے دوبارہ اس سے ملنے کی کوشش کی۔ دوستی اپنے برابر کے لوگوں میں کرنی چاہیے۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے دوستی اپنے سرکل کے لوگوں میں کرنی چاہیے، مگر میں کیا کروں؟ اسجد اور میرے بیچ کوئی اور تعلق پروان چڑھ رہا ہے۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے اور میں… شٹ اپ، جو تم نے اس سے آگے کچھ کہا۔ تم آئندہ اسجد سے نہیں ملو گی، ورنہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ یہ میرا حکم ہے۔ تمہارے ڈیڈ خود تمہیں اسجد کے ساتھ دیکھ چکے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں منع کروں، اس لیے تم ان سے کسی حوصلہ افزائی کی امید نہیں رکھنا۔ انیلا نے قطع کلامی کرتے ہوئے اپنی بات مکمل کی۔ اوکے، کیا میں اب اپنے روم میں جا سکتی ہوں؟ سمرا نے بیزاری سے ہو کر پوچھا۔ جاؤ، مگر میری بات پر عمل کرنا۔ اپنے ڈیڈ کو تم نہیں جانتی، ان کو اگر غصہ آ جائے تو وہ معمولی سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، اپنی چہیتی بہن مومل کے جذبات کی۔ انہوں نے پرواہ نہیں کی۔ اب تم جا کر آرام کرو۔ مما کی طرف سے اجازت ملتی ہی سمرا اپنے روم میں پہنچی تو خاصی ڈسٹرب تھی۔ یہ بات تھی کہ اسے اپنے والدین کی طرف سے اسجد سے شادی کی اجازت نہیں ملنی تھی۔ اسے ان کی مرضی کے خلاف اپنی محبت کو حاصل کرنا تھا اور اس کے لیے وہ کوئی بھی قدم اٹھانے کو تیار تھی۔ امی، مجھے عریشہ کے گھر مہندی میں جانا ہے، بڑی چاہت سے اس نے بلایا ہے، رمیسا نے طلعت آرا کے برابر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ بڑے انہماک سے سویٹر بننے میں مصروف تھی۔ رمیسا کی بات سن کر انہوں نے نظریں اٹھا کر اسے چشمے کی اوٹ سے گھورا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے گھر جانے کی، ابھی سبرینا کے گھر سے لوٹی ہو۔ گھر میں تمہارا دل نہیں لگتا جو پھر سے باہر نکلنے کی بات کر رہی ہو؟ طلعت آرا تلخ لہجے میں بولی۔ صبح سے ان کا موڈ آف تھا۔ مسز اشفاق نے بانو آپا کے ہاتھ رمیسا کی تصویر بھجواتے ہوئے کہا تھا، ان کے بیٹے کو رمیسا پسند نہیں آئی ہے۔ مسز اشفاق کی طرف سے انکار سننے کے بعد طلعت آرا کو آج بات بات پر غصہ آ رہا تھا۔ گھر میں رکھا ہی کیا ہے جو میرا دل لگے گا؟ میری نہ تو کوئی بہن ہے نہ بھائی جس سے باتیں کر کے میں اپنا دل بہلا لوں، اور میں کون سا ابھی عریشہ کے گھر جا رہی ہوں، پرسوں تقریب ہے تبھی جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اپنے ابو سے پوچھ لینا تو چلی جانا۔ ایک بات تو میری کان کھول کر سن لو، یہ جو تم پڑھائی کے بہانے کتابوں میں منہ دیے بیٹھی رہتی ہو، گھر کے کچھ کام کاج سیکھو، ورنہ سسرال جا کر ساس نندوں کی باتیں سنتی رہو گی۔ امی، آپ نے پھر سے دقیانوسی باتیں شروع کر دی۔ آپ مجھ سے یہ توقع نہ رکھیں، میں ان لڑکیوں میں خود کو شامل نہیں کروں گی
جو شوہر کے گھر والوں کی جی حضوری میں مصروف رہتی ہیں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ گھر بسانے کے لیے لڑکیوں کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ امی، یہ سویٹر آپ اپنے لیے بن رہی ہیں کیا؟ رومیسا نے پوچھا۔ نہیں بھائی، مجھ پر یہ کلر اس عمر میں کہاں سوٹ کرے گا۔ یہ تو میں تمہارے جہیز کے سامان میں رکھوں گی۔ امی کے جواب سنتے ہی رومیسا نے ناپسندیدگی کا اظہار کر ڈالا۔ آپ یہ کسی اور کو دے دیجیے گا۔ بازار میں ایک سے ایک سویٹر ملتے ہیں، آپ اپنا یہ نادر نمونہ مجھے دینے کے لیے نہ رکھیں۔ رومیسا، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری۔ پہلے تمہیں جو ملتا تھا پین اوڑھ لیتی تھی، اب تم ہر چیز میں نخرے دکھانے لگی ہو۔ جاؤ یہاں سے، مجھے ویسے بھی غصہ آ رہا ہے۔ آپ کے غصے کی وجہ مجھے پتہ ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ بانو آپا کا لایا ہوا رشتہ طے نہیں ہوا۔ اپنی زبان بند رکھو، جا کر فریج میں سے کباب نکال کر فرائی کرو، تمہارے ابو آنے ہی والے ہوں گے۔ اچھا بھائی، جاتی ہوں، آپ تو مجھے فارغ بیٹھے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ رومیسا نے چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر وہاں سے چل دی۔ ہفتے کی رات نائم سنیل کے ساتھ محفل موسیقی میں موجود تھا۔ محفل موسیقی کے آغاز سے قبل نائم کو یہاں آنا وقت کا ضیاع لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی رنجیتا دیوی اسٹیج پر آئی اور اپنی بلوری آنکھوں سے سازندوں کو اشارہ کرتے ہوئے سر بکھیرے، پورا ہال موسیقی کی مدھر تانوں سے بھر گیا۔ نائم رنجیتا کے مدھر گیت سنتے ہوئے مدہوش ہو گیا۔ پہلا گیت ختم ہوتے ہی ہال تالیوں کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ رنجیتا نے ایک کے بعد کئی نغمے سنا ڈالے۔ آخری گیت کے ختم ہوتے ہی داد و تحسین بھری آوازوں اور تالیوں کے شور سے ہال کے در و دیوار گونج اٹھے۔ نائم پوری محفل موسیقی کے دوران سازوں کے اتار چڑھاؤ اور گیت کے بولوں میں گم بیٹھا رہا۔ جیسے ہی محفل برخاست ہوئی اور اس نے اسٹیج کی جانب دیکھا، رنجیتا بڑی دلچسپ نظروں سے حاضرین محفل کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظروں کا رخ جیسے ہی نائم کی طرف ہوا، نائم نے فوراً گردن خم کر کے اسے داد دے دی اور دیگر حاضرین محفل کی پیروی کرتے ہوئے کھڑے ہو کر تالیاں بجانا شروع کر دی۔ یہاں آ کر کیا محسوس کر رہے ہو؟ میں نے رنجیتا کے بارے میں جو کہا تھا وہ صحیح تھا نا؟ سنیل نے نائم کے کان میں سرگوشی کی۔ بہت انجوائے کیا میں نے۔ تم نے رنجیتا کی خوبصورتی کا جو نقشہ کھینچا تھا وہ اس پر 100% پوری اترتی ہے۔ یہ بتاؤ، رنجیتا کی گلوکاری تمہیں کیسی لگی؟ سنیل نے مزید پوچھا۔ بہت خوب، کیا زبردست گلوکارہ ہے یہ۔ اتنی اچھی آواز کی مالک ہونے کے باوجود غیر معروف کیوں ہے؟ اب اتنی بھی غیر معروف نہیں ہے، خاص کے حلقے کی یہ جان ہے، اور پھر یہاں اسے وہ مقام نہیں مل سکتا جس کی یہ مستحق ہے۔ رنجیتا دیوی تب تک اسٹیج سے اتر کر سنیل کے نزدیک آ چکی تھی۔ ہیلو سنیل، کیسی لگی تمہیں میری آج کی پرفارمنس؟ آتے ہی اس نے سوال کیا۔ ہمیشہ کی طرح زبردست، مزہ آ گیا۔ یو آر گریٹ سنگر، آپ کی پرفارمنس بہت اعلیٰ ہے۔ آپ کو تو فلموں میں گلوکاری کرنی چاہیے۔ میں نے کئی بار آپ کو فلموں میں گلوکاری کا مشورہ دیا ہے، تمہارا مشورہ سر آنکھوں پر۔ چانس ملا تو ضرور گاؤں گی۔ آپ کوشش تو کریں، چانس کیوں نہیں ملے گا؟ آپ کے پائے کی گلوکارائیں بہت کم ہوتی ہیں۔ میں تو آپ کا فین ہوں، میں نے اپنی زندگی میں آپ سے اچھی گلوکارہ نہیں دیکھی۔ ریئلی؟ تمہاری تعریف سے میرا خون سیروں بڑھ گیا، رنجیتا شائستگی سے بولی۔ رنجیتا جی، یہ میرا دوست نائم ہے، ہم دونوں اکٹھے پڑھتے ہیں، یہ بھی آج آپ کے پرستاروں میں شامل ہو گیا ہے۔ سنیل نے نائم کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ رنجیتا نے مسکراتے ہوئے اپنا مخروطی ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ نائم نے اس کے دمکتے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے مصافحہ کیا۔ اس لمحے اپنی آنکھوں میں نائم نے چاند کی ٹھنڈک اترتی ہوئی محسوس کی۔ ایکسکیوز می، میں ابھی آیا۔ رنجیتا میں نائم کی دلچسپی دیکھتے ہوئے سنیل نے بہانہ بنایا۔ میں کوشش کے باوجود یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ مجھ میں کون سے ایسے وصف ہیں کہ آپ جیسی زبردست گلوکارہ میرے روبرو کھڑی ہے۔ نائم نے سنیل کے جاتے ہی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو آپ کی ذرا نوازی ہے جو آپ نے اتنے اچھے لفظوں میں میری تعریف کی۔ اچھا کیا سنیل نے جو آپ کو یہاں لے آیا، اس بہانے ہماری ملاقات ہوگی۔ آپ کی شخصیت میں کچھ تو ہے نا، تبھی میں یہاں کھڑی ہوں۔ گلوکاری کے لیے آپ کی آواز بہت مناسب ہے، ورنہ یہاں ایسے بھی گلوکار ہیں جو اس خداداد صلاحیت کے نہ ہونے کے باوجود اپنا یہ شوق پورا کر رہے ہیں۔ موسیقی تو روح کی غذا ہے، انسانی دل و دماغ اور اس کی روح کو کبھی بتدریج اور کبھی یک لخت مسخر کر لینے کی بھرپور اہلیت کی حامل۔
رنجیتا بے حس و حرکت کھڑی نائم کی جنبش کرتے لبوں کو دیکھ رہی تھی۔ نائم کی بات مکمل ہوتی ہی رنجیتا اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے بے تکلفی سے بولی، خوشی ہوئی تم سے مل کر، میں تم سے دوبارہ ملنا چاہوں گی۔ اس نے پرس سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکالا اور نائم کی طرف بڑھا دیا۔ تھینک یو، میری خوش قسمتی ہے کہ آپ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ اوکے، اجازت چاہوں گا۔ نائم نے کارڈ جیب میں رکھتے ہوئے اس سے مصافحہ کیا اور تیزی کے ساتھ ہال سے باہر نکل گیا۔ اگلے روز نائم نے نہ چاہتے ہوئے بھی رنجیتا کو فون کر لیا۔ ہیلو، میں نائم بات کر رہا ہوں، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ مجھے یقین تھا کہ تم مجھے فون ضرور کرو گے۔ میرے کنسرٹ میں بے شمار لوگ آتے ہیں مگر بہت کم ہوتے ہیں جو مجھے یاد رہتے ہیں۔ تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جنہیں لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانی آتی ہے۔ میرے ساتھ ڈنر کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ بے تکلفی سے بولی۔ خیال بہت اچھا ہے، بتاؤ کس ریسٹورینٹ میں ڈنر کرنے کا ارادہ ہے؟ تم 1 گھنٹے میں ریسٹورینٹ میں پہنچو، میں بھی آ رہی ہوں۔ رنجیتا نے ریسٹورینٹ کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ نائم نے موبائل آف کرتے ہوئے بیڈ پر رکھا اور وارڈروب سے کپڑے نکالنے لگا۔ 1 گھنٹے کے بعد وہ ریسٹورینٹ کے اندر موجود تھا۔ وہاں کی فضا بڑی پرسکون اور رومانوی لگ رہی تھی۔ اوہ، تم تو یہاں ایجوکیشن کے لیے آئے ہو۔ مستقل سکونت اختیار کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رنجیتا نے روسٹ کو کانٹے سے توڑتے ہوئے نائم سے پوچھا۔ میں یہاں مستقل طور پر بھی رہ سکتا ہوں بشرطے کہ نیشنلٹی مل جائے۔ تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ میرے پیرنٹس کا تعلق بنگلہ دیش سے ہے۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میری ڈیڈی نے ممی کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لی تھی۔ مجھے میری ممی نے پالا۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں گلوکاری کی دنیا میں نام روشن کروں۔ ان کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے میں نے اسٹیج اور فنکشن میں گانا شروع کیا۔ 1 سال قبل میری ممی کا برین ٹیومر کے باعث انتقال ہو گیا۔ اب تو صرف ان کی یادیں باقی رہ گئی ہیں۔ رنجیتا کے لہجے میں افسردگی اتر آئی تھی۔ بہت افسوس ہوا یہ جان کر۔ یہاں کی لائف بہت بزی ہے۔ مجھے یہاں سیٹ ہونے میں کافی وقت لگا۔ میری ڈیڈی کا پاکستان میں کافی بڑا بزنس ہے اور ماما سوشل ورک کرتی ہیں۔ میری ایجوکیشن میں دلچسپی لیتے ہوئے ڈیڈ نے مجھے پڑھائی کے لیے یہاں بھیجا۔ مجھے بزنس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں ایجوکیشن مکمل کرتے ہی اچھی سی جاب تلاش کروں گا۔ فی الحال تو میں نے پڑھائی پر فوکس کیا ہوا ہے۔ یہاں بھی ٹاپ کرنے کا ارادہ ہے۔ نائم نے اپنے بارے میں بتایا۔ تم جیسے بندے کو جاب نہیں کرنی چاہیے۔ تم تو لوگوں پر حکمرانی کے لیے پیدا ہوئی ہو، رنجیتا نے مسرور کن لہجے میں کہا۔ نائم اسے گہری نظروں سے دیکھتا رہا تو رنجیتا نے سلسلہ کلام دوبارہ جوڑا۔ تم اسٹیبلش فیملی سے تعلق رکھتے ہو، تمہیں بھی اپنے فادر کی طرح کوئی بزنس کرنا چاہیے، اور تم ہو کہ جاب کرنے کا خواب دیکھ رہے ہو۔ ڈیڈ کے خواب پورے کرنے کے لیے میری بہن ہے نا۔ تمہاری بہن بھی ہے؟ رنجیتا نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مجھ سے چھوٹی ایک بہن ہے۔ آج اگر کوئی اور مصروفیت نہیں ہے تو میرے ساتھ میرے اپارٹمنٹ چلو، میں تمہیں اپنی نئی غزل سناؤں گی۔ ضرور چلوں گا تمہاری خاطر، میں اپنی ہر مصروفیات ترک کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نائم نے برگر ختم کرتے ہوئے کولڈ ڈرنک کا گھونٹ بھرا۔ تم بہت باذوق مرد ہو۔ رنجیتا یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور نائم کا ہاتھ تھامتے ہوئے ریسٹورینٹ سے باہر نکل آئی۔ رنجیتا کی رہائش ایک اپارٹمنٹ میں تھی۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی نائم بے تکلفی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ رنجیتا اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں رکھے گلاسوں میں سنہرا مشروب تھا۔ رنجیتا نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور خود نائم کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ لو پیو۔ رنجیتا نے گلاس اٹھا کر نائم کی طرف بڑھایا۔ نائم نے گلاس تھام لیا اور کچھ سوچنے لگا۔ نائم کو سوچتا دیکھ کر وہ بولی، کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، میں اس انتظار میں ہوں کہ تم مجھے اپنی نئی غزل کب سناؤ گی۔ نائم کا جواب سن کر وہ کہکا مار کر ہنسی تو اس کے چہرے پر شرارت تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں یہاں تمہیں غزل سنانے لائی ہوں؟ اسٹوپڈ، مجھے تم سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی ہے۔ میری بات کا یقین کرو۔ نائم جو اب گلاس خالی کر چکا تھا غیب دماغی کے عالم میں اس کے چہرے کو تکے جا رہا تھا۔ اس کا دماغ بوجھل ہو رہا تھا۔ جنید فاخر کی رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزری۔ ناشتہ کرنے اور ڈائننگ ٹیبل پر پہنچے تو تھکان ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ کرسی پر بیٹھتے ہی وہ گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ نظریں ٹیبل پر رکھی ڈیکوریشن پیس پر مرکوز تھیں۔ چند منٹ بعد انیلا ڈائننگ روم میں پہنچی تو جنید فاخر کو ان کی موجودگی کا احساس بالکل نہیں ہوا۔ انیلا نے ان کے چہرے کو دیکھتے ہی جان لیا کہ وہ رات میں سوئے نہیں ہیں اور اب بھی ٹینشن کے عالم میں بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔
ان کو مخاطب کرنے کی بجائے وہ ٹیبل پر رکھے اخبار کے صفحات کو پلٹنے لگے تو جنید فاخر کو انیلا کی موجودگی کا احساس ہوا، مگر انہوں نے اس سے بات کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ کچھ توقف کے بعد سمرہ بھی آ گئی۔ آتے ہی اس نے جنید فاخر کو سلام کیا۔ وہ اس کے سلام کا جواب دیے بغیر غصے میں گھورتے ہوئے بولے، سمرہ، آزادی کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انسان جو جی میں آئے وہ کرتا پھرے۔ اگلے مہینے تمہاری شادی ہے اظہار بیگ کے بیٹے شائق سے۔ اگر تمہیں اعتراض ہے تو تم جس سے شادی کرنا چاہتی ہو کر سکتی ہو، مگر میری ایک بات یاد رہے کہ میں تمہیں میری جائیداد میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ میں نے اتنی بڑی جائیداد اور نام اس لیے نہیں بنایا کہ اسجد جیسا شاطر تمہیں اپنی محبت کی جال میں پھانس کر میری دولت لے اڑے۔ تمہارے پاس 2 دن کا وقت ہے، تم اپنے فیصلے سے مجھے آگاہ کر سکتی ہو۔ سمرہ حیرانی سے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے انہیں اتنے غصے کے عالم میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جنید فاخر کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ سمرہ جو اس خوش فہمی کا شکار تھی کہ وہ لاڈ سے ڈیڈ کی گردن میں باہیں ڈال کر اسجد سے شادی کے متعلق اپنے فیصلے کو منوا لے گی، ان کی 2 ٹوک بات سن کر وہ کچھ کہے بغیر ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گئی۔ سمرہ، انیلا نے اسے روکنا چاہا تو جنید فاخر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں منع کر دیا۔ زیادہ لاڈ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی ہمارے بیجا لاڈ پیانو سے بگاڑ دیا ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ میری بیٹی بیٹے کے مقابلے میں زیادہ فہم و فراست کی مالک ہے، مگر یہاں نتیجہ میری توقع کے برعکس نکلا ہے۔ انیلا، اگر تم چاہتی ہو کہ سمرہ مستقبل میں ایک شاندار زندگی گزارے تو اسے شائق سے شادی کے لیے رضامند کرو۔ اوکے، انیلا سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اندر کمرے میں سمرہ بے چینی کے عالم میں ٹہل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے موبائل پر اسجد کا نمبر ملا لیا۔ اسجد کا موبائل آف جا رہا تھا۔ بیزاری کے عالم میں سمرہ نے موبائل بیڈ پر پٹکا اور اٹھ کر اپنی وارڈروب سے ڈریس نکالنے لگی۔ اپنے لیے جینز کے ساتھ لائٹ یلو ٹاپ کا انتخاب کرتے ہوئے وہ کچھ باتھ روم میں شاور لینے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ شاور لے کر نکلی تو کافی حد تک فریش ہو چکی تھی۔ چہرے اور آنکھوں سے بے خوابی کی کیفیت کے اثرات زائل ہو چکے تھے۔ لائٹ سا میک اپ کرنے کے بعد اپنے کمرے سے نکلی۔ کار کی چین کو گھماتے ہوئے اس نے سکینہ سے ماما کے متعلق پوچھا۔ سکینہ لاؤنج میں ڈسٹنگ میں مصروف تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ کام چھوڑ کر مؤدب کھڑی ہو گئی۔ بیگم صاحبہ تو ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں، وہ کہہ کر گئی تھیں کہ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتی آپ گھر پر رہیں۔ میں آپ کے لیے ناشتہ لگواؤں؟ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے سمرہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھی تو اس کے کانوں میں سکینہ کی منمناتی ہوئی آواز پڑی، سمرہ بی بی، آپ ابھی باہر نہ نکلیں، آپ کی غیر موجودگی میں بیگم صاحبہ آ گئیں تو سخت خفا ہوں گی۔ سمرہ کے اٹھتے قدم رک گئے۔ اس نے گھور کر سکینہ کو دیکھا۔ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ اپنے کام سے کام رکھو۔ اس کے تیور دیکھتے ہوئے سکینہ نے منہ بند رکھنے میں ہی عافیت جانی۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے سمرہ کی منزل اسجد کا آفس تھا۔ موبائل کی بپ سن کر اس نے اسکرین پر نظر ڈالی۔ اسجد کا نمبر دیکھتے ہی اس نے ایک ہاتھ سے کار ڈرائیو کرتے ہوئے دوسرے سے موبائل آن کر لیا۔ اسجد، تم موبائل بند کیے بیٹھے ہو؟ یہاں میری جان پر بنی ہے، میں تمہارے آفس آ رہی ہوں۔ سمرہ ایک ہی سانس میں کہہ گئی، کوئی ضرورت نہیں تمہیں آنے کی، تم 7 سیزن کیفے میں پہنچو، میں تمہارا منتظر ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، میں بس پہنچ رہی ہوں۔ نہایت عجلت میں کار ڈرائیو کرتی سمرہ کچھ دیر کے بعد کیفے میں پہنچی اور سر جھکائے بیٹھے اسجد کے پاس کھینچی چلی گئی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھنے لگی تو اسجد نے سر اٹھا کر سرسری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اسجد، بڑی مشکل سے میں گھر سے نکلی ہوں، یکسر صورتحال مختلف ہو گئی ہے۔ ڈیڈ کے بدلے رویے سے مجھے گہرا شوق لگا ہے، وہ میری امیدوں کے برعکس نکلے ہیں۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا کہ ہم کورٹ میرج کر لیں، زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ ڈیڈ مجھے آگ کر دیں گے۔ سمرہ نے عجلت میں صورتحال واضح کی۔ جواب میں اسجد خالی نظروں سے کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد گویا ہوا، تمہارے ڈیڈ نے تمہارے لیے جو فیصلہ کیا ہے بہتر ہوگا کہ تم اسے قبول کر لو۔ اسجد کی طرف سے غیر متوقع جواب سن کر سمرہ گھائل نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے تو میرا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا، پھر پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ کہیں اس کی وجہ مجھے ورثے میں ملنے والی جائیداد کی کشش تو نہیں تھی؟ وہ پھنکاری۔ میں نے تو صورتحال واضح کر دی تھی کہ میں تمہارے لائق نہیں ہوں، تم خود بضد تھی۔ میری 5 بہنیں ہیں، مجھے ان کی ذمہ داری کو بھی نبھانا ہے۔
صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رہنا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تمہارے ڈیڈ نے جس کا انتخاب کیا ہے تم اسے قبول کر لو۔ مجھ سے شکایتیں کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میری اور تمہاری منزلیں ایک نہیں ہو سکتی۔ تمہارے ڈیڈ نے کل رات میرے گھر پہنچ کر جو ہنگامہ کیا ہے، میرے بابا کو تضحیک کا نشانہ بناتے ہوئے میری فیملی پر جو بہودہ الزام لگائے ہیں، اس کے بعد میرے گھر والے تمہیں اپنانے سے رہے۔ مجھ پر ذمہ داریوں کا جو بوجھ ہے، فی الوقت میں اس میں مزید اضافہ نہیں چاہتا۔ وہ ایک دم اٹھ کر کھڑا ہوا۔ سمرا کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں۔ دل نے کہا کیا خواب بن رہے تھے، سب بکھر کر کرچی ہو گئے تھے۔ اسجد پلیز میری بات سنو۔ جاتے اسجد پر حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے پکارا تھا، لیکن وہ بوجھل قدموں سے پلٹے بغیر چلا تھا۔ عریشہ کی بہن کی مہندی کی تقریب تھی، جس میں شرکت کے لیے رمیسا نے خصوصی تیاریاں کی تھیں۔ اپنے کمرے میں کپڑوں کے ہم رنگ جیولری اور چوڑیاں نکالنے کے بعد وہ کچن میں پہنچی تو دل میں خوش تھی کہ ابو کی طرف سے اجازت مل جانے کے بعد امی کوئی رخ نہ ڈالے بغیر اسے عریشہ کے گھر چھوڑ آئیں گی۔ امی 8 بج رہے ہیں، کیا خیال ہے میں تیار ہو جاؤں؟ آپ مجھے عریشہ کے گھر چھوڑ آئیں گی، واپسی پر ابو پک کر لیں گے۔ رمیسا کے منہ سے ان الفاظ کی ادا ہوتے ہی طلعت آرا پلٹی دھوتے ہوئے پلٹی۔ ہمت تو نہیں ہو رہی کہ تمہیں چھوڑ کر آؤں۔ صبح سے بلڈ پریشر ہائی تھا، اب جا کر طبیعت بہتر ہوئی ہے۔ مجال ہے کہ تم کچن سمیٹ دیتی۔ تمہیں تو اپنے آپ سے غرض ہے، ماں کی تکلیف کا ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ امی اب ایسا بھی نہیں ہے، آپ فنکشن میں جانا تھا، اسی لیے جانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ مجھے آپ کی پرواہ نہیں ہے؟ رمیسا نے باہیں ان کے گلے میں ڈال دی۔ زیادہ چپلوسی کی ضرورت نہیں، جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ، تمہاری خوشی کی خاطر میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ تھینک یو امی، رمیسا نے ان کے چہرے کا بوسہ لیتے ہوئے کہا اور وقت ضائع کیے بغیر اپنے کمرے میں پہنچی۔ عریشہ کی بہن کی مہندی میں پہننے کے لیے رمیسا نے اپنے پاس موجود ملبوسات میں سے سب سے خوبصورت لباس کا انتخاب کیا تھا۔ نک سک سے تیار ہونے کے بعد وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ طلعت آرا اسے ٹیکسی میں عریشہ کے گیٹ کے سامنے اتار کر چلی گئی۔ مہندی کی تقریب گھر کے لان میں تھی۔ میوزک اور کیکوں کا شور گیٹ کے باہر تک آ رہا تھا۔ عریشہ کے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ اس کی فرینڈز بھی آئی ہوئی تھیں۔ رمیسا کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر عریشہ فوراً اس کے پاس چلی آئی۔ تمہارے پاس اس سے بہتر سوٹ نہیں تھا جو یہ پہن کر چلی آئی ہو؟ عریشہ نے سرگوشی میں کہا۔ مجھے یہی مناسب لگا، ویسے ہی پیارا لگتا ہے مجھ پر۔ رمیسا اسٹوپڈ ہو تم میرے ساتھ اندر چلو، میں تمہیں دوسرا ڈریس دیتی ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں آ گئی اور وارڈروب سے ایک بہترین سوٹ نکال کر رمیسا کے سامنے رکھ دیا۔ یہ سوٹ صرف ایک بار پہننا ہے، معروف ڈیزائنر کا ہے، تم جلدی سے چینج کر لو۔ رمیسا نے نہایت نفیس کڑھائی سے آراستہ آتشی گلابی اور سبز رنگ کے سوٹ کو دیکھا جس کا دوپٹہ غائب تھا، قمیض بھی سلیپ لیس تھی۔ رمیسا کو وہ سوٹ بھا گیا تھا، پھر بھی پوچھ بیٹھی اس کا دوپٹہ کہاں ہے؟ یہ سوٹ بغیر دوپٹے کا ہے، عریشہ نے چڑی ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ تم مجھے کوئی اور سوٹ دے دو، میں بغیر دوپٹے والے سوٹ نہیں پہنتی ہوں۔ زیادہ ماسی مت بنو، آج کل سب چل رہا ہے، جلدی سے چینج کراؤ، دیر ہو رہی ہے۔ عریشہ کسی اعتراض کو سننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ رمیسا کپڑے چینج کر آئی تو وہ دونوں بیڈ روم سے ملک ہال نما کمرے میں پہنچی، جہاں عریشہ کی کزن ڈانس پریکٹس کر رہی تھی۔ عریشہ ان کے ساتھ ڈانس کرنے لگی، اس نے رمیسا کو بھی ساتھ شامل کر لیا۔ چند منٹ بعد عریشہ کی کزن ماہم پوچھ بیٹھی، عریشہ تم نے ان کا تعارف نہیں کرایا، یہ میری فرینڈ رمیسا ہے، خاصی خوبصورت ہے۔ ماہم کی تعریف پر رمیسا مسکرا دی۔ ہم کئی دنوں سے پریکٹس کر رہے ہیں، تمہاری فرینڈ نے بغیر پریکٹس کے اتنا اچھا پرفارم کر لیا، مام کی بہن افرا نے سراہا۔ افرا دوسرا گانا لگا، رمیسا اکیلے کیسا پرفارم کرتی ہے آج دیکھ لیتے ہیں، عریشہ بولی۔ نہیں بھائی مجھے معاف رکھو، رمیسا گھبرا گئی۔ پلیز، عریشہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر التجا کی تو وہ فوراً تیار ہو گئی۔ اوکے، تمہارا دل تو نہیں توڑ سکتی۔ رمیسا نے ڈانس شروع کیا۔ عریشہ موبائل پر ویڈیو بنانے لگی۔ جیسے ہی گانا ختم ہوا کمرہ تالیوں سے گونج اٹھا۔ عریشہ اور اس کی کزنز داد دینے لگی اور وہ سرمستی کی کیفیت میں اپنی تعریفیں سنتی رہی۔ نائم کی رنجیتا کے ساتھ روز و شب یوں گزر رہے تھے کہ اسے وقت کے گزرنے کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ رنجیتا کے ساتھ وہ شہر کے تفریحی مقاموں پر یوں گھوم رہا تھا جیسے وہ یہاں تفریح کی غرض سے آیا ہو۔ پڑھائی کو پس پش ڈالتے ہوئے اس نے رنجیتا سے دل لگا لیا تھا۔
اس کی سوچوں کے تانے بانے رنجیتا تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ بھی اس کی دلی کیفیت سے آگاہ تھی۔ نائم جیسے کئی لوگ اس کی زندگی میں اور چلے گئے تھے، مگر نائم کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ وہ رنجیتا کو اپنی پہلی محبت سمجھتے ہوئے اس کے آگے بچھا چلا جا رہا تھا۔ اس کی زندگی کا محور اب رنجیتا کی ذات تھی کہ اچانک اسے پاکستان جانا پڑا کیونکہ سمرا کی شادی ہو رہی تھی۔ سمرا کی شادی سے 3 روز قبل نائم پاکستان پہنچا تو سمرا مایوں بیٹھ چکی تھی۔ زرد لباس میں پھولوں کا زیور پہنے اس کی حسین آنکھوں کی اداسی نائم سے پوشیدہ نہیں رہ سکی تھی۔ اپنی آمد کے دوسرے روز وہ سمرا کے روم میں اس کی اداسی کی کیفیت کا سبب جاننے آ بیٹھا تھا۔ تم خوش تو ہو؟ نائم کے سوال کے جواب میں سمرا کی آنکھیں ڈبڈبا گئی۔ میرے خوش ہونے یا نہ ہونے سے یہاں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں یہ شادی ڈیڈ اور ماما کی خواہش پر کر رہی ہوں۔ میں شاید سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب میں نے خود کو اس کے لیے تیار کر لیا ہے، وہ جذباتی لہجے میں بولی۔ سمرا، بچپن سے تم اپنی ہر بات منواتی آئی ہو۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے تمہیں دیکھ کر۔ زندگی کے اتنے اہم فیصلے کو تم نے پیرنٹس کی خوشی کے لیے قبول کر لیا۔ اگر تمہیں کوئی پسند تھا تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ ہم جس سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ایسی باتیں معجوب نہیں سمجھی جاتی۔ نائم کی بات مکمل ہوتی سمرا اپنے اندر امڑتے غصے پر قابو پاتی ہوئی بولی، مجھے بڑی خوش فہمی تھی کہ میرے والدین میری پسند کو خوشی سے نہ صحیح مگر قبول کر لیں گے، مگر ڈیڈ نے مجھے آگ کرنے کی دھمکی دی۔ میں ان کی دھمکی کو خاطر میں نہیں لائی اور اسجد سے کہا کہ میں اس کی خاطر ہر چیز ٹھکرانے کے تیار ہوں، مگر اس نے خود مجھ سے شادی سے انکار کر دیا۔ جب اس نے ہی مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو میں نے یہی بہتر جانا کہ جہاں ڈیڈ چاہتے ہیں وہاں شادی کر لوں۔ سمرا نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ سمرا، تم اسجد کے حوالے سے جو دلی جذبات رکھتی تھی، تم نے مجھے آگاہ کیوں نہیں کیا؟ اسجد نے تو مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ تم میں انٹرسٹڈ ہے۔ نائم بڑبڑایا، مجھے خود پر افسوس ہے کہ میں نے اسجد سے محبت کی۔ ڈیڈ کو اس کی فطرت کا اندازہ تھا کہ وہ محض دولت کی خاطر مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ جب اسے یہ آسرا نہیں رہا تو وہ پیچھے ہٹ گیا۔ سمرا، میرا دل اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسجد کی فطرت سے میں واقف ہوں، وہ بہت خوددار ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس نے تمہیں دولت کے لیے زینہ بنانا چاہے۔ بھائی، میں اسجد کی صفائی میں کوئی دلیل نہیں سننا چاہتی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے ایسے شخص سے محبت کی جو اس قابل نہیں تھا۔ اب آپ جائیں، رات کافی ہو چکی ہے، میں آرام کرنا چاہتی ہوں، سمرا نے سخت لہجے میں کہا تو نائم وہاں سے اٹھ گیا۔ نائم کے لیے تو یہ بات ہی حیرت کا باعث تھی کہ اتنا کچھ ہو گیا اور اسجد نے ہوا نہیں لگنے دی۔ نائم پاکستان سے واپس آتے ہی اگلے دن رنجیتا کے ساتھ موجود تھا۔ تم پاکستان کیا گئے؟ میرے لیے دن گزارنا مشکل ہو گئے تھے۔ تمہارے جانے سے میں بہت بور ہوئی، اب تم بور ہونے میں کینیڈا جانے کا پروگرام بنا چکی ہوں، رنجیتا نے بتایا۔ کیا تم واقعی کینیڈا جا رہی ہو؟ مگر کیوں؟ شوز کے لیے ڈیئر، مجھے تو ہر دوسرے دن کسی نہ کسی ملک سے شوز کی آفرز آتی رہتی ہیں، یہاں سے زیادہ عزت ملتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں یہاں رہ کر اپنے فن کو ضائع کر رہی ہوں۔ میرے ایک عزیز سٹیج شو کر رہی ہیں، اس لیے جانا تو پڑے گا۔ اور یہاں میرا کیا ہوگا؟ میں تو بالکل بور ہو جاؤں گا۔ تم میرے لیے بے حد اہم ہو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، نائم نے مضطرب لہجے میں کہا۔ اب ہر جگہ تو تم میرے ساتھ نہیں جا سکتے، میں وہاں کام سے جا رہی ہوں۔ ڈیئر، تمہیں ویسے بھی تنہا رہنے کی ضرورت ہے، تمہارے ایگزامز قریب ہیں۔ یہ کیا تم مجھے بچوں کی طرح سمجھا رہی ہو؟ جب سے تم میری زندگی میں شامل ہوئی ہو میں یہ بھول گیا ہوں کہ میں یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ خیر تم جاؤ، میں تمہیں منع کرنے والا کون ہوتا ہوں، وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ ایسے نہیں، تم مجھے خوشی سے رخصت کرو، 5 روز بعد میری روانگی ہے۔ رنجیتا نے اس کے جھکے ہوئے چہرے کو تھوڑی سی پکڑ کر اٹھایا اور آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈال دی۔ نائم ایک بار پھر مسحور ہو گیا۔ رنجیتا کینیڈا روانہ ہوگی۔ اس کی روانگی کے اگلے روز نائم پرانی ڈگر پر لوٹ آیا تھا۔ وہ ایک گوشے میں بیٹھا کتاب پڑھنے میں مشغول تھا۔ سنیل اس کے قریب آ کر بولا، ہائی ینگ مین، تمہاری پڑھائی میں دوبارہ دلچسپی دیکھ کر لگ رہا ہے رنجیتا کہیں گئی ہوئی ہے، یا اس نے تمہیں چھوڑ کر کسی اور سے رائے رسم پیدا کر لی ہے۔ ویسے وہ زیادہ عرصے کسی ایک کے ساتھ ٹکنے والی نہیں۔ سنیل کی بات سن کر نائم کو غصہ آ گیا، مگر وہ آؤٹ ہوئے بغیر اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے بولا، تمہارا پہلا اندازہ درست ہے، رنجیتا کانسرٹ کے سلسلے میں کینیڈا گئی ہے۔ وہ کانسرٹ کے سلسلے میں وہاں نہیں گئی،
حیرت ہے اس نے تم سے جھوٹ کہا۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کینیڈا میں اس کا منگیتر اور کئی رشتہ دار رہتے ہیں۔ وہ انہی سے ملنے گئی ہے۔ 1.5 سال قبل اس نے راجیش کمار جیسے کروڑ پتی کو بھانس کر اس سے منگنی کر لی تھی۔ رنجیتا انگیج ہے؟ اس نے مجھے بتایا نہیں، نائم کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس نے تمہیں بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی ہوگی۔ اس کے ساتھ یقیناً تمہارا ٹائم اچھا پاس ہو رہا ہوگا۔ تم کیا سمجھتے ہو میں رنجیتا کے ساتھ دل لگی کر رہا ہوں؟ بیوی بنانا چاہتا ہوں اسے۔ مجھے امید ہے کہ جب مجھ سے پرپوز کروں گا وہ اپنے منگیتر کو چھوڑ کر مجھ سے شادی پر آمادہ ہو جائے گی۔ میں اس کے کینیڈا سے آتے ہی اسے پرپوز کروں گا۔ سنیل پھیکی ہنسی ہنس دیا۔ رنجیتا سے شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ میں اسے بہت قریب سے جانتا ہوں۔ وہ تم سے دل لگی کر رہی ہے۔ وہ تم سے کبھی شادی نہیں کرے گی۔ شرط لگا لو مجھ سے۔ تمہارے جیسے کئی اس کی زندگی میں آئے اور چلے گئے۔ شٹ اپ، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ نائم تیز آواز میں چلایا۔ سنیل نے جواب میں کچھ کہے بغیر نائم کی غصیلی نظروں سے گھورا۔ پھر گویا ہوا جا رہا ہوں میں۔ مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی کہ رنجیتا کے عشق میں تم ہوش و حواس کھو بیٹھو گے اور میرے مشورے کو غلط سمجھو گے۔ سنیل بات مکمل کرتے ہی رکے بغیر چلا گیا۔ نائم ٹرانس کی سی کیفیت میں اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔